اللہ رب العزت قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں جس بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں اس کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے بدن کو بیمار کر کے، اس کے رزق میں تنگی کر کے اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں اس کو موت سے پہلے بیماری آ جاتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، سارے گناہ معاف، چلو بھائی سیدھا جنت۔ یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال گھر پہ ہی ہو گیا۔ بہت سے لوگ جہاد میں جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، اس کا گھر میں انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا واہ جی واہ، بڑے مزے میں، یہ تو کوئی نہ زخم لگا نہ کوئی تکلیف، گھر میں ایسے ہی چلا گیا دنیا سے تو بغیر کسی بات کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، تجھے کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے تو اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے۔ جو موت سے پہلے بیماری آتی ہے نا، اگر ان کو صحیح رہنمائی مل جائے تو تقریباً لوگ توبہ طائب ہو کے جاتے ہیں۔ جو غرور، تکبر، کوئی خرابی، وہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ کے یہاں جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ چلے جانا یہ بڑا خطرے میں رہتا ہے۔ ایک صحابیہ تھی ام علا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام العلا، تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ مسلمان کا مرد اس کے گناہوں کو بالکل ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی چاندی کی کھوٹ کو، آگ جل رہی ہے اس کے اندر لوہا ڈال دیں تو بالکل کھوٹ صاف ہو جاتا ہے اور لوہا صاف رہ جاتا ہے۔ تو انسان جب بیمار ہوا، بیماریاں اور کھوٹ اور گناہوں کے اثرات نکلے، پاک اور صاف ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ابی دنیا کی، حاکم کی ترغیب کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار ہوا ایک رات اور صبر کیے رہا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہا، ایک رات کے لیے اگر کوئی بیمار ہو جائے، صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ، تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی، جو 3 دن بیمار رہا، کتنے دن؟ 3 دن بیمار رہا، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ 3 دن کی بیماری، گناہوں کی معافی۔ ایک حدیث میں اس بات کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بیمار انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اس کے بعد وہ میری تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس تکلیف کے اوپر، تو یہ اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک، یعنی جب صحت ملتی ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، ایسے جیسے اس دن جب پیدا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بیماری میں قید کر دیا۔ بیماری بھی ایک قید ہے نا، کہیں جانا آنا مشکل، چیزیں مشکل، میں نے اپنے بندے کو بیماری کی قید میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں ڈال دیا، تم اس کا وہ اجر و ثواب لکھتے رہو جو صحت کے زمانے میں وہ کرتا تھا۔ ایک آدمی صحت کے زمانے میں نماز بھی زیادہ پڑھتا تھا، نفل، تہجد اور بھی بڑے نیکی کے کام کرتا تھا، بستر پہ پڑ گیا، 10 20 دن 25 دن پڑا رہا، تو جتنے دن یہ بستر پہ رہے گا وہ سارے اعمال بغیر کیے ملتے رہیں گے، گناہ الگ معاف ہو رہے۔ کرنا کیا ہے؟ بیماری پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تیری ہی طرف سے ہے، اور صبر کرنا ہے۔ یہ 2 کام کریں تو یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن بندہ اور مومن عورت، مومن ہو یا مومنہ ہو، اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں کی آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو اپنے پروردگار سے ملتا ہے موت کے وقت میں تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماریوں کے باب میں کہ کیسی فضیلت اور اجر ملتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کا کوئی مقام بڑا اونچا طے کر دیا جاتا ہے، یہ اسے ملنا ہے، اور اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں یا بیماری میں ڈال دیتے ہیں، وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ وہ مقام بغیر عمل کے عطا فرما۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے کو کہتے ہیں تم اس کے سارے اعمال جو نیک تھے لکھتے رہو، کر نہیں رہا لیکن لکھتے رہو، بیماری سے میں نے کیا ہے نا، تو اب یہ اس کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ بونس مل رہا ہے، یہ بیمار ہے، سارے اعمال لکھتے رہو، اور
گناہ وہ کر نہیں سک رہا ہوتا، بستر پہ لیٹا ہوتا، پچھلے گناہ الگ سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہ الگ سے چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر اس بیماری سے شفا مل جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اس بیماری میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بائیں طرف لیفٹ سائڈ والے کو کہتے ہیں کہ اب اس کے گناہ نہ لکھنا، اس کو نرمی دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیمار آدمی کے نیک اعمال مزید 10 گنا بڑھا کے لکھے جاتے ہیں اور گناہوں کو روک دیا جاتا ہے لکھنے سے۔ بعض مرتبہ انسان بیماری کی وجہ سے کسی سفر پہ، نیکی کے سفر پہ نہیں جا سکتا، جہاد کا سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے، دین کی دعوت کا، محنت کا سفر ہے، کوئی بھی ایسا سفر جو خیر کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، تو صحت مند چلے جاتے ہیں، بیمار رہ جاتے ہیں، ایسا اب بھی ہوتا ہے۔ تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، کیا ان کا مقام ہے؟ ذرا سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، راستے کی جس گھاٹی اور وادی سے ہم گزرے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے، حالانکہ وہ تو ساتھ نہیں تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہے؟ وہ تو مدینہ میں ہی ہیں، وہ تو آئے نہیں، آپ کیسے ان کو شریک فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، لیکن بیماری نے ان کو روک دیا، نہیں آ سکے۔ نیت تھی ان کی، اگر وہ صحت مند ہوتے تو ضرور چلتے، لیکن بیماری ایک وجہ بن گئی، نہیں آ سکے، لیکن وہ گویا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ اتنے مہربان ہیں، اتنے کریم، اتنے مہربان ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔